Subscribe to MHQ Islamic World and press the bell icon. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایسا فرمان سناتے ہیں جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کا اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے یہ 4 باتیں ضروری ہیں۔ 2 باتیں ایسی ہیں کہ جن سے رب کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جاتا ہے، اور 2 کام ایسے ہیں جن سے کسی کا بھی ان کے بغیر گزارا نہیں ہے، ہر بندے کو بھی ان کی ضرورت ہے۔ تو پہلے 2 کام جن سے رب کی رضا حاصل ہوتی ہے، سرکار نے فرمایا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ذکر ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ یہ ایسا ذکر ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کا بہت بڑا یہ ذریعہ ہے۔ وہ سرکار کا فرمان ہے کہ یہ تمام ذکروں سے افضل ذکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے یہ ذکر۔ یہ ایسا ذکر ہے کہ اگر ترازو کے پلڑے میں ایک پلڑے میں زمین و آسمان و جو کچھ ہے وہ رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں یہ ذکر رکھ دیا جائے، تو فرمایا وہ ذکر والا پلڑا کیا ہوگا؟ بھاری ہوگا۔ یہ وہ ذکر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو ایسے ذکر کا حکم دیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جلدی راضی کرنے کا یہ ذریعہ ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ رب کو راضی کرنے کے لیے فرمایا استغفار، یعنی کثرت استغفار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، کہ بندہ گناہوں کا پتلا ہے، بندے سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو گناہ ہو جانا یہ فطرت انسانی میں شامل ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، شیطان ہر وقت بندے کے اندر سرایت کر رہا ہے، خون سے بھی تیز گردش کر رہا ہے، تو وہ بندے سے گناہ کروا ہی لیتا ہے۔ پھر بندے کو ڈٹ نہیں جانا چاہیے، اس کے فوراً بعد توبہ استغفار کا دامن پکڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے، اس کی رضا حاصل کرنی چاہیے۔ فرمایا کثرت استغفار رب کی رضا کا یہ بھی ذریعہ ہے۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، سرکار نے فرمایا میں روزانہ، ایک حدیث میں آتے روزانہ 70 مرتبہ توبہ استغفار فرماتا ہوں، دوسری حدیث پاک میں آتے سرکار نے فرمایا میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو امام الانبیاء کی ذات ہمیں یہ درس دے رہے ہیں، ہمیں یہ سنت بتا رہی ہیں کہ اے میرے غلاموں، آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے، یعنی کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ استغفار کے دامن کو پکڑ رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا، یعنی استغفار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور وہ 2 باتیں جن کے بغیر کسی کا گزارا نہیں۔ فرمایا ایک طلب جنت، یعنی جنت کا سوال کرتے رہنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ بندہ مومن رب کی بارگاہ میں جنت کا سوالی بنا رہے، اس کے دروازے پر جا کر جنت کا سوالی بنا رہے کہ مولا مجھے اپنی حسین و جمیل اپنی جنت عطا فرما، اللہم ادخلنا الجنت مع الابرار، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ فرمایا جو صبح شام 3 بار یہ دعا کرتا ہے تو جنت بھی رب کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کرتی ہے، مولا یہ میرا متلاشی ہے، میرا بارے میں سوال کر رہے تیری بارگاہ سے، مولا اس کو بہشت عطا فرما ہی دے، اس کو جنت عطا فرما ہی دے۔ اور تیسرا کام فرمایا جہنم سے آزادی کا سوال کرنا، یعنی جہنم سے بچنے کا سوال کرتے رہا کرو،
ہر وقت صبح و شام چلتے پھرتے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہا کرو، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار، مولا مجھے جہنم سے بچا دے، مولا ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے۔ تو جو بندہ صبح و شام رب کی بارگاہ میں جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا سوال کرتا رہے گا، یہ اس کا عمل بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ احادیث مبارک اور اس کا مفہوم سمجھ آ گیا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سرکار کے اس فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔